الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا، عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد ہیں، انہوں نے آپ کی کفالت شروع کی، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفولیت میں کچھ واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے فوراً قبول ہو گئی۔ چنانچہ ابن اساکر سے ناقل ہے کہ اس نے کہا کہ میں مکہ میں آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے، ایک بولا کہ لات و عزا کے پاس چلو اور دوسرا بولا کہ منات کے پاس چلو، یہ بتوں کے نام ہیں۔ یہ سن کر ایک خوبرو جید بوڑھے نے کہا تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقیہ ابراہیم و سلالہ اسماعیل موجود ہیں۔ وہ بولے کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو لیا، جا کر دروازے پر دستک دی تو ابو طالب نکلے اور کہنے لگے ابو طالب جنگل قحط زدہ ہو گیا ہے، ہمارے زین اور فرزان قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، چلیں آپ بارش کی دعا مانگی۔ تو حضرت ابو طالب نکلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، گویا کہ وہ آفتاب ہے جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہو گیا ہو، اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور اس کی پیٹھ کعبے سے لگائی۔ اس لڑکے وہ لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التجا کرنے والی کی طرح اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، خوب برسے، جنگل پانی ہی پانی، جنگل میں منگل ہو گیا، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی سبز و شاداب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ بھی لکھا تھا، جو سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ لپٹ گئے، اس لیے حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے ایک راہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ جہان کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور کوئی پتھر باقی نہ رہا مگر سب سجدے میں گر پڑے۔ سبحان اللہ، درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا
جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو بادل نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہٹ آیا۔ تو اس نے کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ یعنی راہب نے پوچھا کہ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ پس اس نے حضرت ابو طالب سے بدعقیدے تمام کہا کہ ان کو واپس لے جائیں، وہاں مکہ لے جائیں، کیونکہ اگر آپ آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے جو نشانیاں اس کو پتا تھی تو اور بھی لوگوں کو پتا تھی، جن توریت میں اور انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کی نشانیاں دیکھ کر بغض اور حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کی بات مان لی، یعنی اس راہب کی بات مان لی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے۔ اور اس راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زیادہ راہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بادل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے جنہوں نے توریت پر انجیل پڑھی ہوئی تھی وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے۔ آگے پڑھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرب فجار میں شرکت۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھی جن میں لڑنا جائز تھا وہ حروب فجار کہلاتی تھی۔ چوتھی یعنی اخیر حرب فجار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت ہونے کے لیے اشراف عرب میں کسی کے پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ تو اس مرتبہ اس نے جو اونٹ لدوا کر تیار کیے اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروہ رحال موجود تھا۔ نعمان نے کہا اس قافلے کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد اور تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا کہ میں اہل نجد اور تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا کہ اے عروہ کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا تمام مخلوق سے۔ پس عروہ اس قافلے کے ساتھ نکلا، براز بھی اس کے ساتھ پیچھے روانہ ہوا اور موقع پا کر عروہ کا ماہ حرام نے قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ وہ قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر قریش نے منظور نہ کیا، اس لیے قریش اور کنانہ اور حوازن نے جنگ چھڑ دی، یعنی ان سب میں آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حضرت بن امیہ تھا جو کہ ابو سفیان کا باپ تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار مسعود بن سقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدان اور دوسرے پہلو پر قریظ بن ربی اور طلب میں حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے ایک میں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو لے کر گئے، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال تھی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے، اور فرماتے تھے کہ آپ نے بھی تیر پھینکے تھے، بہرحال خیر آخر میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ یعنی کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تیر اٹھا کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر پھینکے بھی تھے، لیکن آخر میں سب میں صلح ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے حلف الفضول میں شرکت کا واقعہ۔
جب قریش حرب فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ سحر زبید کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکہ میں لایا، جسے عاص بن وائل نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدی نے اپنے احلاف عبد الدار اور مخزوم عدی بن کعب سے مدد مانگی مگر ان سب نے مدد دینے سے انکار کیا۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی، جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرہ اور بنو اسد بن عبد العزا سب عبداللہ بن جدان کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کریں گے اور مظالم واپس کروا دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبیدی کا مال واپس کروایا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدے کے مشابہ تھا جو قدیم زمانے میں جرہم کے وقت مکہ میں بدی مضمون ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے اور قوی سے ضعیف کا اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دیا کریں گے۔ کیونکہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب کا نام فضل تھا، جن میں سے فضل بن حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا تھا۔ اس معاہدہ قریش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں ایسے معاہدے میں حاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول یہ کہہ کر پکارے تو میں اس کی مدد کرنے کو حاضر ہوں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ شام کا دوسرا سفر۔ پہلا سفر تو وہ تھا جب راہب ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ابو طالب سے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے جائیے۔ وہ ملک شام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ اور اب ہم پڑھیں گے ملک شام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ایک معزز مالدار خاتون تھی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات کا متکفل تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب مستورہ نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا اے میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ اہل حرم میں سے قریش سے ہیں۔ راہب نے کہا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں ہے۔ اور کبھی دور نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا یہ وہی ہیں اور یہی نبی آخر الزماں ہے، یہی آخر الانبیاء علیہ السلام ہے، کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو دو فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال دیکھا ہے، اور اس راہب کے قول اور وصیت کی خبر بھی سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں بہت نفع دیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو دیکھا اور سنا، اسے ظاہر ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اور ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امور مذکورہ بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد یعلا بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کر لیا۔ پس تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ اور دیگر رسائے خاندان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر گئے، اور ان کے چچا عمر بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمر بن خولاد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی عمر 40 سال تھی، اور کچھ ایک آدھی جگہ پر یہ بھی ہے کہ ان کی عمر 25 سال یا 30 سال بھی تھی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر کیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شادیاں کی۔ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مہر تھا وہ 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے کعبے کو اثر نو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول اور عرض حسب ذیل ہے کہ ارتفاع 9 گز تھا، طول یعنی کہ سامنے کی طرف حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز یعنی کہ 32 ہاتھ، اور عرض جو تھا وہ مزاب شریف کی طرف رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز یعنی کہ 22 ہاتھ، اور طول یعنی پیچھے والی کی طرف سے رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 گز یعنی 31 ہاتھ، اور عرض رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز یعنی کہ 20 ہاتھ۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حجر اسود کو لے کر حاضر ہوئے۔ اسی بنا میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھے، نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ یعنی کہ جرہم اور قصہ نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی یعنی خانہ کعبہ کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی اور وادی مکہ کی روحوں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا، اس پانی کی روک کے لیے بلائی حصے پر بند بھی بنوایا گیا، مگر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس مرتبہ
ایسے زور کی رو آئی کہ کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے مضبوط بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اتفاق یہ کہ ایک رومی تاجر باقوم کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا اور باقوم مذکور ممار و نجار بھی تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، یعنی کہ ولید بن مغیرہ اپنے کچھ قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لے لیے اور باقوم کو بھی ساتھ لے آئے۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر ایک قبیلے نے الگ الگ پتھر ڈھونے شروع کر دیے اور مزدور دور سے پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل ادویات سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمر بن عائد مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرفیں آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔ انہوں نے ہی قریش سے کہا تھا کہ کعبے کی تعمیر میں کسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے، یعنی کہ حلال کمائی سے ہی کعبے کی تعمیر کی جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھا لی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور قریش میں سب سے معمر تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار کا انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اسی طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ قریش نے اس تعمیر میں بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دیں۔ بنائے خلیل میں ارتفاع 9 گز تھا، اب 18 گز ارتفاع کر کے عمارت مسقف کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے نفقہ حلال کافی نہ ملا، اس لیے بنائے خلیل میں سے جانب غرب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ملے گا تو کعبے کے اندر اس کو شامل کر دیں گے۔ اس حصے کو حتیم کہتے ہیں۔ بنائے خلیل میں، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا خانہ کعبہ، اس میں کعبے کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے دروازہ اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے اس کو اندر جانے دیں اور جس کو چاہے اس کو روک دیں۔ عہد نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ حجر کو عمارت کعبہ میں ملا لیں اور دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر بدی خیال ایسا نہ کیا کہ قریش نئے مسلمان ہیں، کہیں دیوار کعبہ کے گرانے سے بدزن ہو کر دین اسلام سے پھر نہ جائیں۔